اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الدین عند اللہ الاسلام، یقیناً دین اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں اسلام ہی ہے، اسلام ہی اللہ کے ہاں معتبر دین ہے۔ اس پر کل ہم تفصیل سے بات کر چکے ہیں۔ وَمَا اخْتَلَفَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ إِلَّا مِن بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْعِلْمُ بَغْيًا بَيْنَهُمْ۔ وَمَا اخْتَلَفَ الَّذِينَ، اور اختلاف نہیں کیا، الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ، ان لوگوں نے جن کو کتاب دی گئی، اہل کتاب۔ اہل کتاب سے مراد قرآن کی اصطلاح میں یہود اور نصارہ ہے۔ تو اہل کتاب نے اختلاف نہیں کیا، مگر إِلَّا مِن بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْعِلْمُ، مگر بعد اس کے کہ ان کے پاس علم یقینی آ چکا تھا اس دین کے حق ہونے پر۔ یعنی اہل کتاب کو اسلام کی حقانیت کا یقین ہے، لیکن اس کے باوجود انہوں نے اسلام کو تسلیم نہیں کیا، نہیں مانا، اور اسلام کے بالمقابل اپنا الگ راستہ انہوں نے بنا لیا اور گڑھ لیا۔ وگرنہ تو اسلام، جیسا کہ عرض کیا گیا، کل اس پر بات ہوئی کہ آدم علیہ السلام سے لے کر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تک جتنے بھی انبیاء جو بھی دین لے کر آئے وہ اسلام ہی تھا۔ تو دنیا کی تاریخ کا آغاز ہوا ہے مذہب اسلام سے۔ تو جہاں سے آپ دنیا کی تاریخ شروع کریں گے وہیں سے اسلام کی تاریخ۔ یہ نہیں کہ اسلام 1400 سال پہلے کا ہے، یہ شریعت 1400 سال پہلے کی، جو شریعت محمدی ہے، یہ مذہب 1400 سال پہلے کا ہے، یہ منہاج 1400 سال پہلے کا ہے۔ وگرنہ اسلام تو حضرت آدم علیہ السلام، ہمارا تو ماننا یہی ہے کہ دنیا میں سب سے پہلے انسان حضرت آدم علیہ السلام کی سنت۔ نہ تو ہم ڈاروین والا نظریہ ہمارا ہے کہ وہ یہاں ارتقاء کر گیا، پہلے کچھ تھا اور ارتقائی منازل طے کر کے انسان بن گیا، ایسا کوئی نظریہ ہمارا نہیں ہے، بلکہ ہمارا نظریہ یہی ہے کہ دنیا میں انسانیت کا آغاز حضرت آدم سے ہوا ہے، اور حضرت آدم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے ہاتھ سے مٹی سے بنایا ہے اور اس میں روح پھونکی ہے، اور اسی میں سے حضرت حوا کو پیدا کیا ہے، اور ان دونوں کے ذریعے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر نسل انسانی کو بڑھایا ہے۔ ان کو پہلے جنت سے دنیا میں اتارا ہے، تو دنیا میں پہلا انسان وہ ہے حضرت آدم ہے، اور وہیں سے دنیا کے اندر انسان شروع ہو گئے اور دنیا میں انسانیت کی تاریخ شروع ہو گئی۔ تو جب سے انسان دنیا کے اندر ہے تو اسلام دنیا کے اندر پہلا، جو جس کو اگر اپنی اصطلاح میں ہم کہہ لیں مذہب، ویسے اگر تکنیکی اصطلاح میں اگر کہا جائے تو مذہب کا معنی وہی ہوتا ہے کہ جو الگ جزوی اعتبار سے جس کے مسائل الگ ہوں، یعنی شرعی اصطلاح میں۔ ویسے عام عوام کی اصطلاح میں مذہب جو استعمال ہوتا ہے اس اعتبار سے دنیا کی تاریخ میں سب سے پہلا مذہب اسلام ہے۔ اسلام میں پھر یہ ہوا کہ لوگوں نے اپنے طور پر بگاڑ لانا شروع کر دیا، آہستہ آہستہ۔ کسی نے کوئی ایک مسئلہ بگاڑ دیا، کسی نے دوسرا مسئلہ بگاڑ دیا، توحید میں کسی نے چھیڑ چھاڑ کر لی، کسی نے رسالت میں چھیڑ چھاڑ کر لی، کسی نے فرشتوں کے معاملے میں چھیڑ چھاڑ کر لی، کسی نے قیامت کے معاملے میں چھیڑ چھاڑ کر کے اس طرح الگ الگ راستے اپنے نکال لیے، اور دیگر مذاہب وجود میں آ گئے۔ وگرنہ جو ارتقائی نظریہ ہے اس کے مطابق تو وہ یہی کہتے ہیں انسان کے بارے میں، جس طرح ان کا یہ نظریہ ہے کہ انسان بندر سے ارتقاء کر کے جو ہے نا وہ بن گیا، انسان موجودہ حالت تک پہنچ گیا ہے۔ مذہب کے بارے میں بھی ان کا ارتقائی نظریہ ہے کہ شروع میں لوگوں کی عقل ارتقائی منازل اتنا طے نہیں کر چکی تھی، تو انہوں نے دیکھا کہ بھئی ہاں ان کے ساتھ کچھ ایسے واقعات ہو رہے ہیں کہ جو خلافی اسباب کے برخلاف ہے، تو انہوں نے کہا کہ ہاں یہ آسمان میں جو بجلی کڑک رہی ہے یہ آسمان ہی کوئی خدا ہے،
تو اس طرح کسی نے آسمان کو خدا مان لیا، کسی نے ستارے کو مان لیا، پھر کسی نے پتھر کے تراشیدہ کو مان لیا. یوں ترقی کرتے 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 انسان نے، کسی نے آ کر خدا تک کوئی پہنچ گیا، اور کوئی کسی اور تک پہنچ گیا، عیسیٰ علیہ السلام تک پہنچ گیا، کوئی عزیر علیہ السلام تک پہنچ گیا. تو یہ ہم کہتے ہیں کہ شروع دن سے ہی توحید یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو دیا. یہ نہیں کہ ارتقائی منازل طے کر کے توحید تک پہنچا، یہ نہیں ہے، بلکہ پہلے دن سے ہی جو دین آیا ہے دنیا کے اندر حضرت آدم علیہ السلام کی صورت میں، وہ اسلام کا دین آیا ہے. تو پھر اس کے بعد یہ دوسرے ادیان نکلے ہیں اور بنے ہیں. تو اہل کتاب نے بھی ایسا ہی کیا کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کا اتارا ہوا دین اسلام تھا، اس دین اسلام میں اپنے طور پر نئے راستے بنا لیے. کیوں بنا لیے؟ بغیم بینہم، باہمی ضدی کی وجہ سے، اپنی سرداری برقرار رکھنے کے لیے، اپنے جاہ و جلال برقرار رکھنے کے لیے. کسی عالم نے دیکھا کہ فلاں تو مجھے موٹی رشوت دے رہا ہے، لہٰذا میں نے فتویٰ اس کے مطابق دینا ہے، اس کے مطابق فتویٰ دے دیا، اور اس فتوے کی بنیاد پر پھر آگے دین بن گیا. لوگوں نے کہا فلاں عالم نے فتویٰ دے دیا تو دین وہ بن گیا، اور اس طرح نظریات بدلتے گئے. اور کسی کوئی قوم کا سردار ہے اور دین کا حکم اس کے خلاف جا رہا ہے، اس میں اس کے اندر تبدیلی کر دی. بغیم بینہم، اس وجہ سے نہیں یہ دین بن گئے کہ خدا نخواستہ جو حقیقی دین تھا وہ حقیقی دین انہیں مطمئن نہیں کر سکا دلائل کے اعتبار سے. نہیں، دلائل تو ان کے پاس واضح ہو چکے تھے، اور کوئی ان کے پاس کوئی بہانہ نہیں تھا اس کو ماننے کا. صرف یہ دنیاوی لالچ، خود غرضی اور لالچ اور حرص نے انہیں دیگر ادیان کے بنانے پر ابھارا. اور آج کل بھی اگر فرقہ پرستی کی جڑ آپ نکالیں تو یہی ہوتا. کون پھر مجھے مولوی کہے گا، اور کون جو ہے نا مجھے چندہ دے گا، اور کون جو ہے نا میرا خانقاہ چلائے گا، میرا مدرسہ چلائے گا. اور اس بنیاد پہ وہ حقانیت واضح ہو بھی جاتی ہے، پھر کہتا ہے چونکہ ہمارے مسلک کے خلاف بات جا رہی ہے لہٰذا ہم نے اس کو نہیں مانا. انہوں نے یہ طے کر لیا ہے کہ پہلے اپنے مسلک کا ایک نظریہ بنا لیا ہے، پھر شرعی ضوابط کو توڑ تاڑ کر اس کے مطابق بنانے کے لیے کوشش کر رہے ہوتے. حالانکہ اگر یہ نہ کر لیا جائے، بلکہ قرآن مجید جیسے جبریل امین علیہ السلام لے کر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا معنی اور مفہوم صحابہ کرام کو بتا دیا کہ یہ معنی اور مفہوم ہے. صحابہ کرام نے وہ معنی اور مفہوم محفوظ کر لیا، اور محفوظ کرنے کے بعد امت تک پہنچایا. آج بھی وہ معنی اور مفہوم ہمارے پاس موجود کہ اس آیت کا کیا معنی ہے اور اس آیت کا کیا مفہوم ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا بتایا ہے، وہ آج تک ہمارے پاس محفوظ ہے پوری سند کے ساتھ. ہم کیوں نہیں کھولتے؟ ہم اپنے فرقہ واریت کو ہم چھوڑ دیں، ہم قرآن اور حدیث کو سامنے رکھیں اور قرآن میں غور کر لیں اور اس کا معنی و مفہوم حدیث سے دیکھ لیں. جو مفہوم ہے وہ دین ہے، تو فرقہ پرستی ختم ہو گئی. فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ. کسی معاملے میں تمہارا اختلاف ہو جائے تو اللہ اور اس کے رسول کے پاس جاؤ کہ وہ کیا سمجھیں اس بات سے. تَرَكْتُ فِيكُمْ أَمْرَيْنِ لَن تَضِلُّوا مَا تَمَسَّكْتُمْ بِهِمَا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دو چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، جب تک مضبوطی سے تھامے رہو گے گمراہ نہیں ہوگے. کتاب اللہ و سنتی، ایک اللہ کی کتاب اور دوسری میرے سنت. تو یہ دو چیزیں ہمارے پاس ابھی بھی موجود ہیں اور صحیح صورت میں موجود ہیں. علماء کرام نے جو بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف قول منسوب ہوا تھا وہ سارا نوٹ کر کے جمع کر لیا ہے، لیکن ساتھ میں بتا دیا ہے کہ یہ قول ہمیں کیسے پہنچا ہے، کن آدمیوں سے پہنچا ہے، اور ان آدمیوں کے بارے میں بھی سارا کچھ بتا دیا کہ یہ آدمی وہاں پیدا ہوا تھا، وہاں پلا بڑا ہے، فلاں سے اس نے پڑھا ہے، اور ذہنی اعتبار سے یہ ایسا تھا، دینی اعتبار سے یہ ایسا تھا، یہ جھوٹا تھا، یہ سچا تھا، زندگی میں کبھی جھوٹ بولا، کبھی سچ بولا ہے یا نہیں بولا، چوری کی یا نہیں کی ہے. یہ سارا کچھ ہمیں بتا دیا اور ہمارے سامنے ہے کہ کس کی بات کو ہم مان سکتے ہیں اور کس کی بات کو ہم نہیں مان سکتے، کس کی بات پر ہم یقین کر کے کہیں گے کہ ہاں یہ واقعی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جھوٹ نہیں بولا. یہ سارا کچھ ہمارے سامنے ہے. اور وجہ وہی ہے کہ ہم قرآن و سنت سے دور ہو گئے، ہم نے اہمیت ہی نہیں دی، ہمارے دلوں میں اس کی کوئی اہمیت ہی نہیں ہے، ہمارے دلوں میں آخرت کی اہمیت ہی نہیں ہے. اہمیت ہمارے دلوں میں دنیا کی ہی ہے.
حب دنیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو یہ فرمایا کہ حب الدنیا رأس کل خطیۃ، ہر برائی کی جڑ دنیا کی محبت ہے، تو وہی ہو رہا ہے، فرقہ پرستی ایک برائی ہے، اس کی جڑ یہی ہے کہ دنیا کی محبت۔ تو بہرحال وَمَا اخْتَلَفَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ إِلَّا مِن بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْعِلْمُ بَغْيًا بَيْنَهُمْ، اہل کتاب نے اس اسلام سے اختلاف نہیں کیا، دوسرا راستہ نہیں بنایا، مگر ان کے پاس علم یقینی آ جانے کے بعد، یعنی دلائل واضح تھے، اس کے باوجود انہوں نے دوسرا راستہ بنایا، بغیاً بینہم، باہمی زدہ زدی کی بنیاد پر۔ لیکن خیر کر لیں اگر کوئی انکار کرتا ہے تو، وَمَن يَكْفُرْ بِآيَاتِ اللَّهِ، اور جو اللہ کی آیات کا انکار کرے گا، فَإِنَّ اللَّهَ سَرِيعُ الْحِسَابِ، تو یقیناً اللہ تبارک و تعالی بہت تیز حساب لینے والے ہیں۔ اللہ کے لیے نہ تو یہ منکرین کو پکڑنا کوئی مشکل ہے، نہ ہی ان کا حساب کتاب کوئی مشکل ہے، اور نہ ہی ان کو جزا اور سزا، اس کو سزا دینا کوئی مشکل ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے مشکل نہیں ہے، چند لمحوں میں پورے مخلوقات کا حساب اللہ تبارک و تعالیٰ کر سکتے ہیں۔ تو یہ دین ہے، لیکن اس کے باوجود اگر یہ لوگ نہ مانیں، فَإِنْ حَاجُّوكَ، اگر یہ لوگ آپ کے ساتھ آپ سے حجتیں نکالیں، یعنی مزید کہیں کہ نہیں ایسا ہونا چاہیے، ایسا ہونا چاہیے، حجتیں نکالیں، تو جب دلائل اور پورے حقانیت ان کے سامنے آ چکی ہے، پھر بھی انہوں نے نہیں ماننا ہے، تو پھر ان کے پیچھے پڑنے کی ضرورت نہیں ہے، پھر یہ غم کرنے کی ضرورت نہیں ہے کہ یہ کیوں اتنے واضح دلائل کے بعد یہ کیوں نہیں مان رہے، پھر وہ ہمارا کام۔ آپ کی ذمہ داری اے نبی اتنی ہی ہے، اور نبی کے جو وارثین ہیں پوری امت، اس کی ذمہ داری بس اتنی ہی ہے کہ دین کا مسئلہ اپنے وسعت اور طاقت کے مطابق دوسروں تک پہنچائے۔ وہ مانتا ہے ٹھیک ہے، نہیں مانتا تو پھر میری ذمہ داری ختم ہو گئی۔ اب اللہ مجھ سے یہ نہیں پوچھے گا کہ تم نے منوایا کیوں نہیں، کیونکہ اللہ نے یہ اختیار مجھے دیا ہی نہیں ہے۔ اِنَّكَ لَا تَهْدِي مَنْ أَحْبَبْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَن يَشَاءُ، اے نبی جسے آپ چاہیں آپ ہدایت نہیں دے سکتے، ہدایت دینا یہ نبی کے ہاتھ میں نہیں ہے، تو ہم جیسے انسانوں کے ہاتھ میں کیسے ہدایت دینا ہو سکے؟ ہدایت دینا اللہ کا، ہماری ذمہ داری ہے ان علینا الا البلاغ، ہماری ذمہ داری صرف دین کا اپنی استطاعت کے مطابق اچھے سے اچھے طریقے، اپنی وسعت کے مطابق اچھے سے اچھے اور صحیح سے صحیح طریقے کے مطابق دوسروں تک پہنچانا ہے۔ تو فَإِنْ حَاجُّوكَ، اگر یہ آپ سے حجتیں نکالے، فَقُلْ، تو آپ کہہ دیجئے أَسْلَمْتُ وَجْهِيَ لِلَّهِ، میں نے اپنا رخ اللہ ہی کے لیے موڑ لیا ہے، کہ اللہ کے سوا میں کسی کو معبود نہیں مانتا، وَمَنِ اتَّبَعَنِ، اور جنہوں نے میری اتباع کی انہوں نے بھی اپنا رخ اللہ کی طرف موڑ لیا ہے۔ وَقُلْ لِلَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ، اور آپ اہل کتاب سے کہہ دیجئے، والأمیین، اور مشرکین سے کہہ دیجئے، أَأَسْلَمْتُمْ، کیا تم اسلام لے آئے، یعنی کیا تم نے بھی سر جھکا لیا ان احکامات کے آگے؟ فَإِنْ أَسْلَمُوا، اگر انہوں نے سر جھکا دیا، فَقَدِ اهْتَدَوْا، تو انہوں نے راہ پا لی، وَإِنْ تَوَلَّوْا، اور اگر انہوں نے رخ موڑ لیا، فَإِنَّمَا عَلَيْكَ الْبَلَاغُ، تو یقین جانیے آپ کے ذمے صرف پہنچانا ہے، آپ سے یہ نہیں پوچھا جائے گا کہ ان کو سیدھے راستے پر آپ لائے کیوں نہیں، آپ سے صرف یہ پوچھا جائے گا کہ آپ نے سیدھا راستہ کی ترغیب انہیں دی یا نہیں دی۔ تو فَإِنَّمَا عَلَيْكَ الْبَلَاغُ، آپ کے ذمے صرف پہنچانا ہے۔ وَاللَّهُ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ، اور اللہ بندوں کو خوب دیکھنے والے ہیں، اور اللہ کو پتہ ہے کہ کون ماننے والا ہے اور کون نہ ماننے والا ہے، اللہ پھر پوچھے گا۔ یہ آپ کی پھر یہ ذمہ داری نہیں ہے کہ آپ اس معاملے میں پریشان۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق دے۔